Auzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most gracious, merciful. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. میرے عزیز دوستو، یہ خبر دینی دنیا میں ایک غم والی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ہستی جو علم کی باشت اپنے پاس رکھتا تھا، جو اپنے اللہ کے دین کو اپنے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھرم رکھا تھا اور لوگوں میں بانٹتا تھا اور صراط مستقیم چلنے کا جو ہے ہم کو مشعل راہ کی طرح مثال دے گیا، وہ شخصیت ہے مفتی نعیم پاکستان کے۔ میں نے ان کا جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ، انسان مرے گا، آپ بھی مریں گے، میں بھی مروں گا۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ کرونا جانے کے لیے یا بے دینی ہمارے گھروں سے جانے کے لیے دعا کر لیں اسی وقت، یعنی آپ لوگ طے کر لیں۔ میں 2 ویڈیوز میں بتایا کہ مجھے صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں الحمدللہ 8-9 ہزار پڑھ چکا، اور میں 2-1 دن میں، کیونکہ منڈے کے دن یہاں ہماری ایک پاکستانی بہن نے بتایا، راشدہ بہن نے، کچھ نام ہے ہماری وائف کے فرینڈ کا، انہوں نے کہا کہ ہم سارے مسلمان یہ جو ہے ورد کر رہے ہیں آیت کریمہ کا، تو وہ ٹیوزڈے کے دن شاید دعا کے طور پر جو ہے اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا، تاکہ اللہ ہمارا یہ جو سزا کا جو وقت ہے، وبا کرونا والی، وہ اللہ نکال دے، آمین ثم آمین۔ تو ہم مسلمان، میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تھوڑا نفس کو جو ہے، تھوڑا سا نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز پڑھ کر، آپ لوگ درود کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار، پہلے 3 بار بعد میں پڑھ کر کرونا کے لیے دعا کرو، اور گھر سے بے دینی جائے ہم سارے مسلمانوں کی۔ یہ بہت بڑا جو ہے چشم و چراغ تھا، جو انسانوں کا سمندر امڑ آیا قبرستان جاتے وقت۔ مفتی نعیم صاحب کا دنیا سے رخصت ہونا پاکستان کے اندر ایک جو ہے غم کی لہر دوڑا دیا، اور پھر ہم مسلمانوں کو ایک عظیم مفتی ہم گنوا بیٹھے ایسے نازک وقت میں، کیونکہ چند سال پہلے ایک ہی وقت ایک ہی سال میں 82,000 مفتیوں کو اللہ اٹھا لیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اسکالرز کو اٹھا لیتا اللہ تعالیٰ، یہ ایک حق ہے۔ اب میں نشانیاں بتا رہا ہوں اسلام کی، آپ دیکھیں گے مفتی نعیم جو ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت دے، میں ابھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کے لیے طور پہ بخشا ان کو، اللہ ان کو جنت دے، ان کا حساب آسان کرے قبر میں، اور وہ جو ہے جنت کے جو ہے مرتبے پائے، جنت الفردوس میں جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آب کوثر ہم تمام پیے، یہ دعا کیا۔ تو ان کے جنازے میں یہ کرونا میں ایسی نازک جو ہے آدمی کو خود پیچھے موت دوڑ رہی ہے، ایسا وقت ہے یہ 4 مہینے سے انسان کے پیچھے موت دوڑ رہی ہے۔ ایسے وقت ہم اپنی جان کو پرے رکھ کر، خوف نہیں کھا کر، سارے مسلمان جنازے کے اندر شامل ہوئے، وہ شرکت کیے، خراج تحسین کے طور پہ سپرد خاک کرنے کے لیے ان کو جو ہے تدفین کے لیے لے گئے۔ کل رات گئے، میں یہ دیکھا منظر، اور پھر دوبارہ ڈال کے دیکھا تو چاروں گلیوں سے، چاروں اور سے، چاروں شہر کے جو چپے چپے سے انسان یہ جنازے میں شامل ہو گیا۔ صرف
इंसानी जनाजे में शामिल नहीं होता, नेक अल्लाह वालों के उसमें फरिश्ते भी आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी निशानी है। आपको मैंने 1 महीना 2 महीने पहले बताया, एक बांग्लादेश में एक अल्लाह वालों का इंतकाल हुआ, और उस वक्त में पिक पर था बांग्लादेश में कोरोना वायरस सारे आलम में। यहाँ तो हजारों में मर रहे थे, अभी भी यहाँ पिक पर है। दूसरे नए स्टेट्स में आए दिन नए केसेस आ रहे, कल भी नए 4 स्टेट्स में नए केसेस आए, 4 पहले से बताया मैं। तो बांग्लादेश में लोगों ने एक ही इंतकाल के ऊपर लब्बैक कहकर 1 लाख जमा हुए। इसमें फरिश्ते कितने, अल्लाह वालम। तीसरा मैंने देखा, ये जो हमारे बहन, पाकिस्तानी बहन जो डॉक्टर थे अमेरिका के अंदर, वो जो है कोरोना के पेशेंट्स को देख रहे थे। अल्लाह ने उनको कोरोना के पेशेंट देखने के वक्त ही उनके ऊपर इन्फेक्शन हुआ और वो इंतकाल कर गई। खिदमत करते हुए कुर्बानी दे दी हक के लिए, इंसानी खिदमत का जो है पैकर बन के जो है दुनिया से लुक़मा अजल हुई, और अल्लाह ने उसके काम को कबूल कर ले। सारे डॉक्टर्स निकल कर इतनी ज़बरदस्त उनकी जो है आखिरी रसूमात में खराज तहसीन देने के लिए गम गुसार लोग जमा हो गए, और एक बेहतरीन मिसाली इंतकाल देखा मैं अमेरिका के अंदर। वो हमारी खातून बहन जो है मशरिक अपने पाकिस्तान से थी। ये 3, और मैं आपको बता दूं, यहाँ एक यहूदी, हमारा अहले किताब है, अल्लाह कह रहा है कुरान में, सिर्फ तुम अपने आप को यहूदी मत बोलो, मगर वो बाज नहीं आने वाले। हालांकि उनके भी जो है अल्लाह, उनका अजाब भी चल रहा कोरोना में, अब के बहुत मरे वो लोग भी, जबकि है सिर्फ 14 मिलियन, नमक में कंकर के बराबर, गेहूं में कंकर के बराबर। तो बहरहाल एक यहाँ यहूदी को मरते हुए देखा ब्रुकलिन में, जिसमें हजारों शामिल थे, पूरे यहूदी 25,000 तो थे होंगे। तो 3 निशानियां मैं आपको बता रहा हूं। एक, अल्लाह वाला जब भी जाता है उसके मैयत में, मौता में सारे फरिश्ते भी शामिल हो जाते हैं, और उसको आखिरी जो नमाज होती है उस वक्त जमा हो जाते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो है शोदा की जनाजे की नमाज में पैर बहुत संभल संभल के रख रहे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने पूछा, आप इस तरह से संभल संभल कर रख रहे थे पैर, जब वो जनाजा जो है हम यानी विदाई वाला जो नमाज है नफिल, वो पढ़ने के वक्त बख्शने वाली नमाज, वैसे वक्त। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यहाँ पूरे फरिश्ते उस नौजवान को गुस्ल देने आए थे, क्योंकि वो जो है अपनी बीवी के जो है साथ बिस्तर करने के बाद वो जंग में शामिल हो गया और वो गुस्ल नहीं ले सका था, और जब शहीद हो गया तो उसको गुस्ल देने फरिश्ते आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। मैं आपको और भी बता सकता हूँ इस तरह की बातें। एक पाकिस्तान में एक बहन का इंतकाल हुआ था, मैं इससे पहले की वीडियो में भी बताया कि उनको मालूम हो गया था, 1 दिन पहले बताए मैं फला टाइम इंतकाल कर रही, नेक औरत थी। दूसरा, जुनैद जमशेद जो दिल पाकिस्तान से मशहूर शख्स है, सिंगर, जो तबलीग में अपनी ज़िंदगी पूरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर्व किया, वक्फ किया। तो उनके वालदा का इंतकाल भी वो अपने बयान में बताया था कि उनके वालदा सूरह यासीन सुने, सूरह रहमान सुने, और वालिद उनके शौहर को भी बुला लिए और उनको बताया कि देखो भाई, मैंने तुम्हारा जो है इज़्ज़त का, एहतराम का ख्याल रखा था। तो इस तरह से रुखसती उनकी भी बहुत बड़ी थी, जुनैद जमशेद के वालदा का। ईमान बनने के बाद सारी निशानियां मिलती है। अभी मेरे जो है साले साहब के जो रोजा है, उनकी दादी, परदादी, वो भी 104 साल की, इंतकाल किया पिछले हफ्ते, और उनको ये शिकायत थी अल्लाह से, ऐ अल्लाह मेरा रमज़ान चले जा रहा, मुझे अभी तक इंतकाल मौत नहीं आई। ये निशानी थी उनकी। यही रमज़ान में उन्होंने कहा,
حالانکہ ہر سال اگر کہتے تو بھائی ہر بار واڑکی کی طرح ہر سال بولتے ہیں رمضان میں اٹھا لے رمضان میں اٹھا لے بول سکتے، لیکن یہ پچھلا جو رمضان گیا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، ذی القعدہ کا آج 7 تاریخ کچھ ہے، تو بہرحال 40 دن کے اندر اللہ ان کو بلا لیا. یہ نشانی ہے، 40 دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے اللہ والے کو. اور ایک حیدرآباد دکن میں ایک بیٹی اپنی ماں کو اور اپنے گھر میں بھائی بہن جو بھی رشتہ دار اقارب جو سامنے تھے اس سے کہا کہ بھائی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھو. اور اس کے بعد میں روح قبض ہو گئی. میرے مسلمانوں دیکھو، میں ٹیکنالوجی سے بے شک ہر کوئی مفتی ہے، ہر کوئی جو ہے اللہ کے دین کو پریکٹس کرتا ہے، ہر کوئی جو ہے اللہ کے دین میں اسلام لانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. بادشاہیں بھی جو ہے اپنا جو ہے پرچم لے کے اللہ کا جو ہے دوسرے ممالک میں کشتیاں جلا کے اللہ کے دین کو پہنچایا، محنت کیا، صحابہ نے کیا، ساری دنیا میں ان کی خبریں ہیں، پیغمبروں کی ساری دنیا میں خبریں ہیں، سب اپنے کام کر گئے. میں ایک جدا یہ آج کے وقت کا کام کر رہا ہوں، میں ٹیکنالوجی سے ثابت کر رہا ہوں کہ اسلام حق ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں گئے اور پوری آسمانوں کو دیکھ کر اللہ کو مل کر اور نماز لے کر آپ جب آ رہے تھے آپ کو وہاں عیسیٰ علیہ السلام ملے، ابراہیم علیہ السلام ملے. ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، ثابت ہوا ہندوؤں کے پاس خدا نہیں ہے، ثابت ہوا کہ کرسچنوں کے پاس بھی اللہ ہی ہے، ثابت ہوا یہودیوں کے پاس بھی اللہ ہی ہے. صرف لیلۃ القدر کی ایک جرنی سے معلوم ہوا. اور اس کے بعد یہ بات وائرل ہو رہی پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں لیلۃ القدر کا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے 27ویں لیلۃ القدر کر کے، اور ہم عبادت کرتے ہیں اور ہر سال یہ ریسائیکل ہوتا ہے. یہ ٹیکنالوجی پروف کر رہی ہے وائرل ہونے والا ریلیجن ہے جو ساری دنیا کو بتا رہا کوئی اور خدا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے ہندوؤں کا خدا پوری دنیا میں نہیں آیا، کرسچنوں کا خدا پوری دنیا میں نہیں پھیلا، یہودیوں کا خدا یا پھر جو ہے کوئی اور غیر مذہب کا خدا تیزی سے دنیا میں نہیں پھیلا. اس کی ایک نشانی یہ بتا رہا ہوں، آج بھی افریقہ میں کوئی مذہب نہیں جاننے والے جنگلی ہے. اسی طرح آپ جائیں گے فلپین میں دیکھیں گے عبد الرحمن گرین وہاں دعوت دی اسلام کی جنگل کے جنگلیوں کو، وہاں بھی کوئی مذہب نہیں تھا. آپ کو یہی بات جو ہے برازیل کی طرف کے جنگلوں میں ملے گی. میں یہ نشانیاں دے رہا ہوں، ورلڈ وائڈ دے رہا ہوں آپ کو. تو ایک بھی جو چھوٹے چھوٹے مذہب ہے دنیا میں وہ سب کے سب جو ہے تمہارے سامنے حقیر ہے، معمولی ہے. اللہ بتا رہا ہے یہ بات، اور اللہ نظر نہیں آنے والا صرف اسلام ہے جو ہمیشہ سے، اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور وہ ہماری سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اب میں آپ کو ٹیکنالوجی سے یہ بتا رہا ہوں، مفتی کراچی کے جو نعیم صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ایک دن بھی نہیں ہوا، جبکہ اگر سے پاکستان سے آپ نیو یارک آنا ہے تو ایک کم از کم آپ کو 18 گھنٹے کا سفر یا پورا ٹوٹل آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا وہ ایئرپورٹ پر، پھر چیک اپ کر کے نکلنے کے وقت میں پھر گھر پہنچے تک پورا 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جبکہ ویڈیو کیمرے نے ثابت کر دیا کہ انتقال ہونے والی بات آپ کو جو ہے گھنٹوں کے اندر مل گئی یا اپلوڈ ہوتے ہی مل گئی پوری دنیا کو. یہ پوری دنیا کو پھیلنے والا اذان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا علم بردار تھا یہ مفتی نعیم صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آپ غور کرو اسلام کے لیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کرو کرونا وبا چلے جائے، اور دعا کرو ہر ایک مسلمانوں کے گھروں میں دین ہو. میں نے ان کے مدرسے میں مسافہ کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، اور ان کا یہاں ایک بیان تھا، میں یاد ہے مجھے اچھا، ہم لوگ یہاں پر جیکسن ہائٹ کے اندر ایک مسجد تھی، اب وہ مسجد نہیں ہے وہاں، اس میں آئے تھے. انہوں نے ایک اچھی بات بولی تھی کہ مسلمان جو حافظ قرآن ہوتا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے. اور مسلمان جڑ جائے اللہ کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ نیکی کے لیے،
کئی بیماریوں کی دواؤں کا علاج آپ کو بتا رہے ہیں. ابھی میں نے ایک علاج سنا, ایک ڈاکٹر صاحب بتائے, دیکھو کالا ڈکاشن پی رہے ہیں آپ, اس میں لونگ ڈال رہے ہیں, یا آپ ادرک ڈال لے رہے ہیں, یا آپ سونٹ ڈال لے رہے ہیں, یا اس قسم سے نیمبو کا رس ڈال لے رہے ہیں. کالا ڈکاشن یا گرین ٹی, یہ دو بھی آپ کو صحت کے لیے فائدہ دیتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چلتے چلتے. لیکن ہم توبہ کرنا ہے اور دعا کرنا ہے نعیم صاحب کے جیسی ہستیاں دنیا میں جتنوں سے ان لوگ مدرسوں میں مسافر کرتے ہیں اللہ والے, اللہ کرے کہ ان کے برکت سے آنے والی جنریشنیں بھی اللہ کے دین کو اپنے ہاتھ میں جو ہے مضبوطی سے پرچم کی طرح سنبھالے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بتایا تھا, تم انتقال کرو گے, تم پرچم اٹھانا ہے, تم انتقال کرو گے, تم جو ہے جھنڈے کو اٹھانا ہے, تم انتقال کرو گے, اس دین کو سینچنا ہے. اسی طرح اللہ کرے کہ ساری دنیا میں مسلمان یہ بتا دے دنیا کو, آج ہم کو جنگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو آج جو ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کمپیوٹر کے ذریعے انسانوں کو بتا سکتے ہیں. کمپیوٹر ثابت کر دیا پوری دنیا میں جا کے, جو ہے آج آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے کمپیوٹر بنا کے دیا اور پوری دنیا کو اسلام سمجھ میں آ رہا, کیونکہ دوسروں کا مذہب سمجھ میں نہیں آ رہا, اس واسطے کہ ان کا اللہ کی کتابیں نہیں ہیں, چاہے ہندو ہو یا کرسچن ہو, چاہے یہودی کیوں نہ ہو, وہ بدل دی گئی کتابیں, اور اللہ کی ڈائریکٹ دی ہوئی کتاب قرآن ہے. اس واسطے وہ سب فیل ہو گئے اور اللہ کا دین تیزی سے پھیل رہا. اللہ اکبر.